السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 219 سے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ They ask you about alcohol, that is, intoxicants, and gambling. Say, major sin lies in both of them, and also some worldly profit for the people. But their sin is greater than their profit, and they also ask you about what they should spend. Say, spend whatever is surplus to your needs. Does Allah make His commandments clear to you so that you may meditate؟ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو، اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے۔ رزقنا اللہ تعالی اتباعہم۔ شراب 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد حرام کی گئی۔ اس سے قبل یہ بتایا گیا تھا کہ جوئے اور شراب کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں کبھی مفت کا مال ہاتھ آتا ہے۔ اور گناہوں اور مفسدوں کا کیا شمار، عقل کا زوال، غیرت و حمیت کا زوال، عبادات سے محرومی، لوگوں سے عداوتیں، سب کی نظر میں خوار ہونا، دولت اور مال کی اذاعت۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل امین نے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر تیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ حضور نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے شراب کبھی نہیں پی، یعنی حکم حرمت سے پہلے بھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ ضرر۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ کبھی میں زنا میں مبتلا نہ ہوا کہ اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ شطرنج، تاش وغیرہ ہار جیت کے کھیل اور جن پر بازی لگائی جائے سب جوئے میں داخل اور حرام ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ مقدار ارشاد فرمائیں کہ کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائی اسلام میں حاجت سے زائد مال کا خرچ کرنا فرض تھا۔ صحابہ کرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی قدر لے کر باقی سب راہ خدا میں تصدق کر دیتے تھے۔ یہ حکم آیت زکوٰۃ سے منسوخ ہو گیا۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ
إن الله عزيز حكيم. Your meditation should be on matters relating to this world and the hereafter. And they ask you about orphans. Say, it is meritorious to set their affairs right. And if you associate them with yourselves in subsistence and business, then they are also your brothers. And Allah distinctly recognizes the one who is destructive from the other who is constructive. And if Allah willed, He would put you in distress. Verily, Allah is Almighty, All Wise. تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں رہے اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. فرما دیں ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں نفقہ اور کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے. جتنا مال تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب اپنے نفع آخرت کے لیے خیرات کر دو. یتیموں کے اموال کو اپنے مال سے ملانے کا کیا حکم ہے؟ شان نزول آیت ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما کے نزول کے بعد لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے اور ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا. اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا اور اس میں سے کچھ بچ رہا وہ خراب ہو گیا اور کسی کے کام نہ آیا، اس میں یتیموں کا نقصان ہوا. یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نظر سے اس کا کھانا اس کے اولیاء اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. And do not marry idolatrous women until they become Muslims. Indeed, a Muslim slave girl is better than a free idolatress, however pleasing she may seem to you. Nor give the Muslim women in marriage to idolaters till they embrace Islam. And certainly a Muslim slave is better than an idolater, even though he should please you. These idolaters and disbelievers call you to hell, whilst Allah invites, by His decree, to paradise and forgiveness and explains His verses clearly to people, so that they may take direction and guidance. اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے. اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے. وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. حضرت مرثد غنوی ایک بہادر شخص تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں. وہاں اناک نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت رکھتی تھی. حسین اور مالدار تھی. جب اس کو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور طالب وصال ہوئی.
آپ نے بخوف الہی اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حال عرض کر کے نکاح کی بابت دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض علماء نے فرمایا جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے وہ مشرک ہے، خواہ اللہ کو واحد ہی کہتا ہو اور توحید کا مدعی ہو۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے تماچا مارا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا، عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خوب وضو کرتی اور نماز پڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مومنہ ہے۔ آپ نے عرض کیا تو اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، باوجود یہ کہ فلاں مشرکہ عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ اس پر نازل ہوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، یعنی مسلمان باندی مشرک سے بہتر ہے، خواہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن و مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ عورت کے اولیاء کو خطاب ہے۔ مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کے ساتھ باطل اور حرام ہے، تو ان سے اجتناب ضروری اور ان کے ساتھ دوستی اور قرابت ناروا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔